تو جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری وعیدوں سے ڈر گیا تو اس کو ہم زمین میں قرار دے دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ. آج کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو بھگا دو، ہٹا دو. اگر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو اور اس کی وعیدوں کا خوف نہیں ہے تو کوئی بھی تمہیں کہیں سے بھی ہٹا سکتا ہے. تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلوائے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات میں داخل ہے. فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. گویا اللہ کا خوف یہ ایمانیات میں داخل ہے. یہ ایک بہت عظیم نقطہ ہے. فرع اس کی یہ ہے کہ آدمی جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا ہی بڑا مومن ہوگا، اور جتنا کم اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کم ہوگا. ایک نقطہ اور کہ وہ جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا وہ غیر اللہ سے بے خوف ہوگا، اور جتنا وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اتنا غیر اللہ سے ڈرے گا. اگر آدمی یہ دیکھے کہ میں دنیاوی کسی چیز سے ڈر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف اللہ کا اس کے دل میں کم ہے. یہ تو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کا ایک سرسری مفہوم ہے. فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. تین الفاظ قرآن حکیم میں آتے ہیں ڈرنے کے لیے. ایک ہے خوف، جیسے یہاں اس آیت کریمہ میں فلا تخافوہم وخافون، خوف. اور ایک لفظ آتا ہے خشیت، اس کا معنی بھی ڈرنا، جیسا کہ سورہ فاطر کی اس آیت میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم اللہ سے ڈرتے. تو یہاں دیکھو ڈرنے کا مطلب پیدا کرنے کے لیے خشیت کا لفظ استعمال کیا گیا. انما یخشی اللہ، تو ایک ہوتا ہے خوف مانے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے خشیت مانے ڈرنا، اور ایک ہوتا ہے رہبت مانے ڈرنا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایک جگہ فرمایا گیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو. تو یہ خوف کیا ہے، یہ خشیت کیا ہے، یہ رہبت کیا ہے، ان تینوں کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. ایک خوف ہوتا ہے خوف طبعی، اگر اس کے اسباب پائے جائیں تو یہ جائز ہے، اور اگر اسباب نہ پائے جائیں تو شرک ہے.
یا حرام ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے اور بات کھل جاتی ہے کہ قاتل حضرت موسیٰ ہے. اب فرعونی حکومت یہ مشورہ کرنے بیٹھ گئی اور مشورے میں طے پایا کہ موسیٰ کو اس مقتول کے بدلے قتل کر دیا جائے. ایک آدمی شہر کے آخری کنارے پر رہتا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، حکومت کے لوگ تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک تاکہ تجھے قتل کر دیں، فخرج یہاں سے بھاگ جا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے موسیٰ. فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر کے وہاں سے نکلے، ڈر کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، یترقب ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ مصر سے نکل بھاگے. دیکھیں یہ خوف کا لفظ ہے. فخرج منها خائفا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے ڈر کر کے نکلے. یہ خوف طبعی ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اس کا سبب موجود ہے. سبب ظاہر ہے کہ آدمی کو قتل کر سکتا ہے، سبب ہے. لیکن اگر سبب نہ پایا جائے، جیسے میں یہ کہوں کہ یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، تم کینسر کے مریض ہو، یہ ہینڈ کرچف اپنے سر کے اوپر ڈال لو، کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا. یہ ہینڈ کرچف کا سر پہ ڈالنا یہ سبب ہے کینسر کے ختم ہونے کا؟ سبب ہے؟ قطعاً نہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا رومال ہے، یہ لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر ختم ہو جائے گا. ریڈیکیولس، بیکار بات ہے. سبب موجود نہیں ہے نا. ڈاکٹر بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہینڈ کرچف کو سر پر ڈالنے سے کینسر کا مرض دور ہو جائے گا. طب بھی نہیں کہتا ہے اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ ہینڈ کرچف سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا. سبب نہیں ہے یہاں. لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ چونکہ یہ بابا کا دیا ہوا یہ ہینڈ کرچف ہے لہذا سر پر ڈالنے سے کینسر دور ہو جائے گا، ریڈیکیولس، حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے. اس لیے کہ سبب نہیں پایا گیا. طب بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے اور شریعت بھی نہیں کہتی ہے کہ یہ سبب ہے، لیکن وہاں سبب موجود ہے، سبب ظاہری. آدمی کو قتل کرتا ہے، سبب موجود ہے وہاں. لہذا اگر خوف طبعی ہے اور سبب پایا جا رہا ہے تو ایسا خوف جائز ہے، مباح ہے. ان اجدت اسباب، ایسا خوف جائز ہے اگر سبب پایا جائے. اگر سبب نہیں پایا جاتا تو شرک ہے. جی تو فخرج منها خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے نکل پڑے. دیکھو خوف یہاں ہے تو کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعونی حکومت سے ڈرنا ناجائز ہے؟ نہیں، یہ خوف طبعی ہے. ایک جگہ اور دیکھیں، کوہ طور پر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے کہا جا رہا ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو ڈال دیجئے. والقی عصاک، ڈال دیا، اپنے عصا کو ڈال دیجئے. لاٹھی انہوں نے ڈال دی. فلما رآہا، لاٹھی ڈالتے جو اس کو دیکھا تو تہتز کأنہا جان، وہ تو بہت بڑا سانپ بن کر کے کھڑا ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو بھاگے پیٹ پھیر کر کے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی. قال لا تخف، ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس مرسلین ڈرتے کہاں ہیں، میرے پاس ہو تم، میں تم سے ہم کلام ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم
سانپ سے ڈر رہے ہو؟ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہنے کا مطلب یہ کہ سانپ کو دیکھ کر کے ڈر جانا اور بھاگ جانا یہ جائز ہے، یہ اس لیے کہ سبب ہے، موجود ہے کہ سانپ اگر کاٹ لے تو آدمی مر جاتا ہے یا اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے جی۔ تو خوف الانسان مما یؤذی، آدمی کا ضرر رساں چیزوں سے ڈرنا، مباح اذا وجدت اسبابہ، اگر سبب پایا جائے تو مباح جائز۔ جیسے یہاں سانپ کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور اللہ کو تسلی دینی پڑی، لا تخف، ڈرو نہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو۔ اب وہ سانپ ہے، اس کو پکڑنے والا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے پکڑ لیا انہوں نے، وہ لاٹھی بن کر کے ہاتھ میں آ گیا سانپ، قدرت ہے۔ بہرحال خوف کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور اگر اس کا سبب موجود ہے تو آدمی غیر اللہ سے ڈر سکتا ہے، اس کو خوف طبعی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اب اللہ سے ڈرنا اس سانپ کے ڈرنے کی طرح نہیں ہے، جیسے سانپ سے آپ ڈرتے ہیں ویسے اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اس ڈرنے کے اندر ایک قید ہے، لگی ہوئی ہے، کیا کہ الخوف المقترن بالمحبت والتعظیم، ایسا ڈرنا ہو جس کے اندر محبت موجود ہو، تعظیم موجود ہو۔ جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، وللہ المثل الاعلی، بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہے نا، لیکن اس ڈرنے میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔ بیٹا باپ کی تعظیم کر رہا ہے، باپ سے محبت کر رہا ہے، تو محبت اور تعظیم سے ملا ہوا خوف یہ الخوف من اللہ ہے، یعنی اس کے اندر تعظیم ہے۔ اگر تعظیم موجود نہ ہو تو وہ خوف من اللہ نہیں ہے۔ جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو اس ڈر میں محبت اور تعظیم ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا جس کے اندر محبت ہو اور تعظیم ہو، خالق کی عظمت موجود ہو اس کے اندر۔ تو یہ خوف من اللہ ہے۔ تو فرق سمجھ میں آیا کہ خوف طبعی میں کیا ہوتا ہے، اس میں جس چیز سے ڈر رہا ہے اس کی تعظیم یا محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی، لیکن خوف من اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اس ڈر میں محبت اور تعظیم ہے۔ اب سانپ سے آدمی ڈر رہا ہے تو سانپ سے محبت کرتا ہے کیا؟ سانپ کی تعظیم کے لیے بھاگا ہے؟ نہیں، یہ ویسا خوف نہیں ہے۔ تو اس خوف میں اور اس خوف میں فرق ہے، خوف طبعی میں اور خوف من اللہ میں یہ فرق ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس خوف کی اتنی اہمیت ہے کہ بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو محفوظ رکھتا ہے اور بہت ساری چیزیں اسے عطا کرتا ہے۔ چلیے ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ہم زمین میں تم کو قرار دیں گے، بسا دیں گے، تم کو وہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اگر تمہارے اندر دو چیزیں ہوں۔ کیا؟ لمن خاف مقامی، اگر تم ڈر گئے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ایک دن اسے اپنے کرتوتوں کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ رب تعالیٰ ہے، بندہ ہے، رب تعالیٰ کا سوال ہے، بندے کا جواب ہے۔ نہ کوئی ترجمان ہے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، اس کا کوئی ترجمان، کوئی اس کا وکیل نظر نہیں آئے گا۔ تو لمن خاف مقامی، اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اگر ڈر گیا یہ، اور وخاف وعید، اور میری وعیدوں سے ڈر گیا۔ وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تو یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی،
یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی، یہ گناہ کرے گا تو یہ سزا ملے گی، اس کو کہتے وعید۔ تو جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میری وعیدوں سے ڈر گیا تو اس کو ہم زمین میں قرار دے دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ۔ آج کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو بھگا دو، ہٹا دو۔ اگر آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو، اور اس کی وعیدوں کا خوف نہیں ہے تو کوئی بھی تمہیں کہیں سے بھی ہٹا سکتا ہے۔ تمہارے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلوائے جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، اس کی وعیدوں سے ڈر ہے، تو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، زمین میں ہم تمہیں قرار دینے کے تمکین دے دیں گے، تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ایک تو یہ فائدہ ہے دنیاوی اللہ کے خوف کا، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا عظیم معاملہ جو ہے وہ محشر کا ہے۔ سورج بالکل قریب آ جائے گا، اتنی دور ہے پھر بھی گرمی کا کتنا زبردست احساس ہوتا ہے آدمی کو۔ سورج قریب آ جائے گا، کتنی گرمی ہوگی۔ اب ایسے میں اگر آدمی کو کوئی سایہ مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے کوئی ڈرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں اس حدیث کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جسے کسی پوسٹ اور مرتبے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ دیکھیے اس آدمی نے زنا کی طرف رغبت کیوں نہیں کی؟ اس کو پیسے بھی ملتے، پیسے والی عورت ہے، اور لطف بھی ملتا، اس نے زنا کی طرف رغبت ظاہر کیوں نہیں کی؟ اللہ کے خوف نے اس کو اس حرکت سے باز رکھا ہے۔ تو اللہ کا خوف کتنی بڑی چیز ہے، دیکھو گناہوں سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ ڈائریکٹ بولتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ڈر کر کے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اعلان کر دو کہ حشر میں، یہ محشر کے اندر ایسا آدمی ہے جس نے میرے ڈر سے یہ غلط حرکت، یہ معصیت نہیں کی ہے، اس معصیت کا ارتکاب نہیں کیا ہے، وہ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ اللہ انی اخاف اللہ۔ اور آخری آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں ہوا۔ اب تنہائی کہاں ہے؟ آدمی تنہا بھی ہوتا ہے تو موبائل لیے بیٹھا رہتا ہے، گم رہتا ہے اسی میں۔ تنہائی بھی بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا، آدمی تنہائی میں ہوا اور اللہ کو اس نے یاد کیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، جانتے ہیں، رو پڑا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بہہ پڑی، بولے ففاضت عیناہ اے خوف من اللہ، اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیز بہت پسند ہے، کیا؟ اس کی تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے، وہ خود اپنی تعریف کرتا ہے، اور سچ مچ ساری تعریفیں اس کو سزاوار ہیں، اس کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ نبی سے کبھی کہتا فسبح بحمد رب، کہتا فسبح، میری تسبیح بیان کیجیے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے،
تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ تسبیح کا مطلب ہے، اور جتنی بھی صفات کمالیاں ہیں وہ تیرے اندر موجود ہیں۔ ہاں، جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو یہ بات بولتا ہے میرے رب میں کہتا ہوں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ سبح، تسبیح کیجیے، اور کہتا ہے وقل الحمد، میری حمد بیان کیجیے، میری تعریف کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور دوسرے اس کے ڈر سے انسان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو بہت پسند۔ کوئی چیز منمانی ہو تو آنسو بہا کر دیکھو اس کے ساتھ، آنسوؤں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں ہوا اور اس نے اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹے، دیکھا کہ سارے اوراق سیاہ ہیں، گناہوں سے بھرے پڑے، اور رو پڑا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے بندے سے کہو کہ وہ ہمارے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک نکتہ اور بتاؤں، بہت عجیب و غریب ہے، سانس روک کر سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیا بول رہا ہے؟ مجھ سے ڈرو۔ ایک مفسر لکھتا ہے الانسان دائما عندما يخاف من شيء يفر منه ولكن تخاف الله وانت تفر اليه۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک جگہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، اور ایک جگہ کہہ رہا ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو۔ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو جیسے اس آیت میں، اور سورہ زاریات میں فرماتا میری طرف بھاگو۔ مفسر لکھتا ہے یہ عجیب بات ہے، الانسان دائما عندما یخاف من شیء یفر منہ، انسان ہمیشہ اس کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ایک عجیب چیز ہے کہ ولیکن تخاف من اللہ، لیکن تم اللہ سے ڈرتے ہو تفر الیہ، اللہ کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ یہ عجیب بات نہیں؟ آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگتا ہے۔ الانسان دائما عندما یخاف من شیء یفر منہ، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے بھاگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو، اور پھر کہہ رہا میری طرف بھاگو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ عجیب و غریب قسم کا خوف ہے کہ اس سے ڈرو بھی اور بھاگو بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے هل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ ڈر کر بھاگے گا تو کدھر جائے گا؟ اس سے ڈرا تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ میرے سوا تو تیرا کوئی ہے ہی نہیں، بھاگنا کدھر؟ ڈر کر کے بھاگنا بھی ہے تو میری طرف بھاگنا ہے تجھے۔ هل لکم من ملجأ سوی اللہ، میرے علاوہ تیرا ہے کون؟ ڈر کر کے بھاگے گا بھی تو کدھر بھاگے گا؟ میری طرف بھاگے گا۔ هذا هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، مفسر کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب معنی ہے ففروا الی اللہ میں، کہ ایک جگہ بولتا ہے مجھ سے ڈرو، اور ایک دفعہ کہتا ہے کہ میری طرف بھاگو۔ ارے بھائی جس سے کوئی ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف بھاگتا کہاں ہے؟ اس سے بھاگتا ہے، اس کی طرف نہیں بھاگتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب جملہ ہے، یہ هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف بھاگو، مجھ سے ڈرو اور میری طرف بھاگو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، تم مجھ سے ڈرو، لیکن جب مصیبتوں سے بھاگنا ہے تو کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ میرے سوا تمہارا ہے کون؟ میری طرف بھاگو۔ هل لکم من ملجأ سوی اللہ، اللہ کے علاوہ میرے علاوہ تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائیں تو بھاگنا کس طرف ہے؟ میرے رب تیری طرف بھاگتا ہوں۔ بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ماں اس کے بال پکڑ کر کے پیٹنے لگتی ہے، اور جتنا مارتی ہے اس کو وہ اپنی منڈی اس کی آغوش میں گھسایا جاتا ہے، اتنا لپٹتا جاتا ہے اپنی ماں سے۔ تو میرا رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ بچے کو ماں مارتی ہے تو بچہ بھاگتا تھوڑی ہے، جتنا مارتی ہے اس کی گود میں اتنی منڈی ڈالتے چلا جاتا ہے۔
اللہ نے فرمایا میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب بتاؤ جو رب اپنے بندوں سے اتنی محبت کرے وہ کتنی محبت کے لائق. اندازہ لگائیے. میں تو کہتا ہوں جس طرح وہی عبادت کے لائق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسے ہی کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ محبت کے لائق ہو. سب سے زیادہ محبت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. جس طرح اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سچی محبت کے لائق بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. تو عبادت اسی کی جائے اور سچی محبت صرف اسی سے کی جائے. ہذا هو المعنى العجیب فی ففروا الی اللہ. اللہ کی طرف بھاگو. هل لکم من ملجأ سوی اللہ. مجھ سے ڈرو بھی اور میری طرف بھاگو بھی. میرے سوا تمہارا ہے کون؟ تو گناہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو بھاگو اس کی طرف. اس کے سوا بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. حدیث دیکھیں، بہت پیاری حدیث ہے. حدیث اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له كيف تجدك قال والله يا رسول الله اني ارجو الله واني اخاف الذنوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. رواه الترمذی فی ابواب الجنائز. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی کتاب الجنائز میں لائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے گھر گئے. دخل علی شاب، آپ کو بتایا گیا کہ وہ نوجوان بیمار ہے اور موت کی دہلیز پہ کھڑا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہے. تو دخل علی شاب بن، آپ اس نوجوان کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا کہ وہ موت میں ہے، وہ فی الموت، بالکل مرنے کے قریب ہے. فقال لہ، آپ نے فرمایا کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو، تمہیں کیسے لگ رہا ہے. وہ ہوتے نہیں انٹرویو لینے والے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے. یہ دنیا کی باتیں، فضول باتیں ہیں سب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیف تجدک، تمہیں کیسا لگ رہا ہے، تم اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہو. نوجوان بولتا ہے واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، انی ارجو اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھ گنہگار کو بخش دے گا. وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں، شاید میری گرفت فرما لے. امید ہے کہ مجھے بخش دے گا اور ڈر رہا ہوں کہ پکڑ نہ لیا جاؤں. تو ایک تو اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے بخش دے گا وہ میرے گناہوں کی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے بندوں سے، تو مجھے معاف کر دے گا. انی ارجو اللہ، اللہ سے امید ہے مجھے کہ مجھے معاف کر دے گا. وانی اخاف الذنوب، اور میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. تو ایک طرف امید ہے بخشش کی اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا ڈر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن. ایسے مقام پر، جس مقام پر تو کھڑا ہے کہ اب دنیا سے جانے والا ہے، ایسی جگہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی بندے کے اندر دو چیزیں جمع کر دے، امید اللہ سے اور دوسرے اس کے گناہوں کا خوف، تو آتاہ اللہ مما یرجو، جو وہ امید کر رہا ہے اللہ اس کو دے دے گا. وآمنہ مما یخاف، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ اس سے امان دے دے گا. اللہ اکبر. تو دعا یہ کرو کہ اللہ اگر موت دے تو اس نوجوان کی طرح موت دے، کہ اللہ سے بخشش کی امید ہو. انی ارجو اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے لاکھوں ہزاروں گناہوں کے باوجود. اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اگر کوئی آدمی دنیا بھر کے گناہ کر لے اور یہ کہے کہ اتنے گناہ کر لیے ہیں میں تو جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، میں بخشا نہیں جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توہین ہے. اس کی اللہ کی رحمت کی توہین ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام گناہ، تمہارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں
اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے، وسیع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے امید ہو، دعا کرو کہ یہ دونوں چیزیں موت کے وقت نصیب ہوں، جیسے اس نوجوان کو نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی۔ تو گناہوں سے ڈرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ میں نے بتایا نہیں، اخاف ذنوبی وخافون ان کنتم مؤمنین، خوف من اللہ، یہ ایمانیت میں سے۔ ایک حدیث اور دیکھیں، بہت پیاری ہے حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، رواہ الترمذی فی ابواب فضائل الجہاد۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اسے ترمذی شریف باب فضائل الجہاد کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں، دو آنکھیں کہ ان کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، ان کو آگ چھو نہیں سکتی، دو آنکھیں ایسی ہیں، ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ کہ اللہ کے ڈر سے اس سے آنسو نکل پڑے، عین بکت من خشیت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جو آنکھ بہہ پڑے، اس آنکھ کو آگ نہیں چھو سکتی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک تو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اور دوسرے بندوں کی آنکھوں سے نکلتا ہوا آنسو اسے بہت پسند۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، جی یہودیوں کی طرح۔ اللہ فرما رہا ہے آنسو کس دل سے نکلتے؟ اس لیے کہ دل جب ڈرتا ہے یا دل میں رب تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، عظمت الخالق یا رب تعالیٰ کی محبت یا حقیقت کو جان لینا، اس کے بعد آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کب نکلتے ہیں؟ جب دل جو ہے نرم ہو۔ اگر سخت ہو جائے، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، یہ دل تو ہے تو بڑا نرم سا ایک لوتھڑا گوشت کا، مگر یہ جب سختی پر آ جائے، سخت ہونے پر آ جائے تو یہ پتھر تو کیا، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جائے تو پھر رب کو رب نہیں مانتا وہ ہے۔ دیکھو انبیاء کی اولاد ہیں، یہ یہودی انبیاء کی اولاد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بول رہے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ اے موسیٰ ہمارے رب سے دعا کرو۔ جی یہودی اس روئے زمین پر بدترین مخلوق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کی بارش کی، انعامات اور نوازشات کی بارش کی، مگر ان لوگوں نے کبھی رب کو رب نہیں مانا، رب کو رب نہیں مانا۔ موسیٰ سے کہہ رہے وہی یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو۔ کتنی بدبخت قوم ہے، بتاؤ کتنی بدبخت قوم۔ وہ موسیٰ تمہارا رب، اپنے رب سے بول اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی اذهب انت، تم، وربک تمہارا رب، ربنا نہیں کہہ رہے ہو۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ جب آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے رب ہمیں مغضوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے۔ جن لوگوں نے تجھے کبھی رب نہیں مانا، ہم تو تجھے اپنا رب مانتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو گویا کہ جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، گویا کہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے رب
ان لوگوں نے تو تجھے اپنا رب نہیں مانا، میرے رب ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا، دعا کرتے ہیں ربی اللہ۔ تو ایک تو وہ آنکھ بکت من خشیت اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور دوسرے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، سرحد کے اوپر، مسلمانوں کی سرحد کے اوپر جو آنکھیں جاگ کر اس کی حفاظت کریں، بارڈر کی حفاظت کریں، ایسی آنکھیں جو جاگ کر حفاظت کریں، وہ بھی آگ انہیں مس نہیں کر سکتی، آگ انہیں چھو نہیں سکتی۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں۔ یہ ڈر ہی بنیاد ہے ایمانیات کی، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل سے نکل جائے پھر بندہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نفس کو اور خوف کو ایک جگہ لایا گیا ہے۔ دیکھیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دیکھ رہے ہیں آپ، خوف اور نفس کو ایک ساتھ لایا گیا ہے، ہوا کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو حرام خواہش سے روک لیا۔ آج کل تو ایسا ٹرینڈ نکلا ہے، اعلانات آتے ہیں، بہت ساری کلپس آتی ہیں جن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل جو چاہ رہا ہے اسے کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دو اور وہ دھڑلے کے ساتھ اپنی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں تو ڈر کر کے آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو حرام خواہشوں سے روک رہے ہیں، حرام خواہشات سے، اور پھر اس کے لیے بدلہ بھی بہت ہے۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دوسرے لوگوں کو ایک ایک جنت ملے گی، لیکن یہ ایک خاص چیز ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والا آدمی، کھڑے ہونے کا ڈر لے کر کے جینے والا آدمی، اس کے لیے دو جنت ہیں۔ یہ دو جنتیں کیسی ہیں؟ اگر آپ غور کریں گے تو بڑی عجیب بات ہے، ایک کے اندر نعمتیں زیادہ ہیں ایک جنت میں، اور ایک جنت کے اندر نعمتیں کم ہیں۔ غور کیجیے گا، فیہما عینان تجریان، تشریح بعد میں دیکھیں گے آپ، ایک جنت کے اندر نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ایک کے اندر کم ہے، دو جنت ہیں۔ اس کی تفسیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے ہیں، تفسیر قرآن کے اندر، چلیے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی بکر ابن عبداللہ ابن قیس عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں ہیں، ایک جنت تو یہ ہے کہ پوری چاندی کی ہوگی، برتن تک چاندی کے اندر، اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس جنت کے اندر پوری چاندی کی، جی۔ وہ جنتان من ذہب، اور دوسری جنت ہوگی آنیتہما وما فیہا، اس کے سارے برتن، اس کی ساری چیزیں جو کچھ رہے سب سونے کی ہوں گی۔ یہ دو جنتیں، ایک پوری چاندی کی جنت ہے، ایک پوری سونے کی جنت ہے، سونے کی جنت ہے پوری پوری، کیسی ہوگی اللہ بہتر جانے، اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں تیار ہیں آدمی کے خیال میں بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کتنا سوچ سکتا ہے، کتنے درجے کی بیوٹی اور کتنے درجے کا حسن آدمی سوچ سکتا ہے، اس سوچ سے بھی پرے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھی۔ ولا خطر علی، آدمی مشہودات دیکھتا ہے، آدمی مسموعات سنتا ہے، اور اسی طریقے سے خواتر، آدمی کے ذہن میں جو بات آتی ہے، تینوں سے پرے ہیں نعمتیں اللہ کی، نہ مشہودات کے دائرے میں، نہ مسموعات کے دائرے میں، نہ خواتر کے دائرے میں، ان تمام دوائر سے باہر ہیں وہ نعمتیں، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا ان نعمتوں کے پیچھے لگو،
ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو خوف الہی کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔